کہ جیسے مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی دلچسپی اس سائڈ پہ کافی کم ہوتی ہے، وہ جم وغیرہ کی سائڈ پہ آتے نہیں ہیں، اور ویسے ہماری سوسائٹی میں اکثر جو مولانا حضرات ہیں وہ اس چیز کے لیے برے بھی سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو حلوے سے جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے یا مشابہت دی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے فٹنس کو، کتنی امپورٹنس ہے فٹنس کی قرآن کی روشنی میں؟ ہاں جی ماشاء اللہ، بہت زبردست سوال ہے آپ کا۔ قرآن مجید سے بتائیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ قرآن سے اور اس سے صحت کا کوئی تعلق نہیں۔ 237 تقریباً یہ آیت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ وہ جو طالوت ہے نا، ان کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی وسعت دی، یعنی کہ جسم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا۔ اور مفسرین اور یہاں پر یہ بات ایک بڑی پیاری لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد، جسم سے مراد وہ قوت والے تھے، اور یعنی کہ بہادری ان کے اندر تھی۔ اور یہ بھی بات لکھی کہ جس بندے نے حکمران بننا ہو یا جس بندے کو حکمران بنانا ہو، اس کے اندر دو چیزیں ہونا لازمی ہیں، ایک وہ کہ اپنے علمی طور پر وہ قوی ہو، اس کو حکومت چلانے کا علم ہو، دوسرے طور پر وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی جو ہے نا ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم فالو کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو فالو کر سکتے ہیں، رول ماڈل ہے وہ، جی بالکل رول ماڈل ہے، بالکل جو کرنا تھا وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ ہاں اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ علیحدہ سی بات ہے، ہمیں ہمارے علم میں کمی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے 2-3 احادیث ایسی تذکرہ کی اور ذکر کی جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے صحت کی اور جسم کی۔ اور صحابہ کے لائف سٹائل میں ہمیں کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں سنا ہے جیسے ان کو ریسلنگ بہت شوق سے ریسلنگ کرتے تھے، پھر وہ یہ ہے کہ جنگ کی تیاریوں کے لیے وہ خود کو ہر وقت تیار رکھا کرتے تھے صحابہ کرام، تو ان کی زندگی سے ہمیں کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ وہ اپنی فٹنس کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جسم کے بال کاٹ سکتے یا نہیں کاٹ سکتے؟ جیسے سینے کے بال ہو گئے، بازوؤں کے بال ہو گئے، تو اس کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اکثر، تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ کر دیا آپ نے اگر بازو کے بال کاٹ لیے تو۔ لے کے جو ہے وہ کافی علماء کرام اس میں منع کرتے ہیں کہ بھائی جم اس لیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جم میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، یا گانے چلانے والے بھی؟ علماء جم جانے سے منع نہیں کرتے، علماء گانے سننے سے منع کرتے ہیں۔ جم جانا چاہیے، جم جانے کا تو ہم بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ خود کا ایسا مائنڈ شفٹ کرنا ہو تو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں ایک بات، ہم جب پڑھتے تھے سٹارٹنگ میں تو ہم نے 2-3 باتیں اپنے اساتذہ سے سنی تھی کہ جو جتنا مصروف رہے گا وہ اتنا محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر فاروق اور میرے ساتھ آج موجود ہے موسیٰ خان۔ موسیٰ خان ایک یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہیں اور یہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اسلام ہمیں فٹنس سے ریلیٹڈ کیا سکھاتا ہے۔ آپ ویسے تو کافی دینی پوڈ کاسٹ دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسپیسیفکلی یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فٹنس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کچھ مثالیں لیں گے، صحابہ کی زندگی سے کچھ مثالیں لیں گے، اور کچھ ایسے مسئلے مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے جو نارمل لائف میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ہمیں اوتھینٹک آنسر نہیں مل پاتا۔ تو موسیٰ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی فٹنس جرنی کیسی چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ کو بھی 1-2 مہینے ہو گئے ہیں جم سٹارٹ کیے ہوئے۔ جی ماشاءاللہ، میں جم جانے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا شیم فل محسوس کرتا تھا کہ یہ کیا ہے، مطلب میری باڈی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ دراصل پھر میں نے کسی ایک ہمارے دوست ہی ہیں ان کے کہنے پر میں نے جم جوائن کیا، اور اس میں جو ہے نا پھر ہمیں ایک بہت زیادہ اچھے استاد ملے، پھر ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا بنا کہ جو مجھے روز گائیڈ کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میری جم جرنی میں تقریباً 2 منتھ کے قریب میرا جو ہے نا 12 kg جو ہے نا وہ الحمدللہ لوز ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جس طرح میں نے اپنا جو ہے ویٹ لوز کیا ہے تو اسلام کے تھرو میں تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالوں، تو اس وجہ سے آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں یہ بہت زیادہ الحمدللہ فائدہ ہوا اس وقت جم کو جوائن کرنے سے، ایک ماحول میں آنے سے۔ اب جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی دلچسپی اس سائڈ پہ کافی کم ہوتی ہے، وہ جم وغیرہ کی سائڈ پہ آتے نہیں ہیں، اور ویسے ہماری سوسائٹی میں اکثر جو مولانا حضرات ہیں وہ اس چیز کے لیے برے بھی سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو حلوے سے جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے یا مشابہت دی جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب کو بھی اس لائف سٹائل کی طرف آنا چاہیے، اور اگر ان کو وہ اس لائف سٹائل کی طرف نہیں آ رہے تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیں حضرت، اس کے بارے میں تو پہلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر جو ہے مدارس کی جو باتیں ہوتی ہیں، طلباء اور علماء کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، اس کو نیگیٹو رو میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جم سے تعلق نہیں رکھتے، اور مطلب کہ طلباء کے سے واقفیت نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقت پسند جو لوگ ہیں اگر وہ مدارس کا وزٹ کریں تو اس کو ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی۔ آپ نے بہت سے مدارس
مدارس میں دیکھا ہوگا جس میں بنوریہ عالمیہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے مدارس میں جم بھی اوپن کیا ہوا ہے، اور طلباء جو ہے نا اپنے فارغ اوقات میں وہاں جاتے ہیں اور اپنی جو ہے نا ادر ایکٹیویٹیز کے علاوہ ان میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہے کہ بیت السلام جیسے مدارس سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر اس کے مقابلے ہو رہے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے جم وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ مدارس میں اس کا الحمدللہ جناب انتظام ہے۔ اور باقی رہی بات جو آپ نے کہی کہ علماء کرام کے بارے میں، حلوے کے بارے میں، تو الحمدللہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور جس کو لوگ جو ہے نا حقیقت انداز میں نہیں دیکھتے، ان کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو آج تک جتنے بھی اپنے مذہبی اسکالرز وغیرہ جو اسلام سے ریلیٹڈ سنے ہیں اور جن کو دیکھا ہے، ہم نے ان میں ہمیشہ جو ہے نا تواضع دیکھی اور کم کھانا دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ سنت تھی کہ کم کھانے کو پسند کیا کرتے تھے اور ایک حصہ جو ہے نا کھانے کا باقی رکھتے تھے۔ تو الحمدللہ چند باتیں ہیں، ہمارے ینگسٹر اکثر یہ بات پوچھتے رہتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی، الحمدللہ ایسی بات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ اب تو باقاعدہ طور پہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہمیں مدارس میں باقاعدہ طور پر ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد ایک لیکچر ہوتا ہے کہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں، آپ نے آگے جا کے دین کے ماحول میں اور یونیورسٹی کے ماحول میں کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تو ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے جسم کو صحیح طرح ایسے رکھیں کہ آپ کو آئندہ کی جگہ مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اچھا، یہ میرے لیے ایک بڑی نئی بات ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اکثر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی، انسائٹ ہوگی، جیسے آپ نے بتایا کہ اب مدرسوں میں بھی جم کھولے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے فٹنس سے ریلیٹڈ، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی روشنی میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ایمفسائز کیا ہے فٹنس کو، کتنی امپورٹنس ہے فٹنس کی قرآن کی روشنی میں؟ ہاں جی ماشاءاللہ، بہت زبردست سوال ہے آپ کا۔ قرآن مجید سے بتائیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ قرآن سے اور اس سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا دین تو مکمل ہم نے فالو تو قرآن کو ہی کرنا ہے جی نا، تو بالکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور آخری انسان تک کے لیے کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال جو ہے نا میں آپ کو رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس صحت میں جو جوانی ہماری ہوتی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت اچھی طرح سے کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، یعنی کہ جوانی دی۔ یہ تو قرآن مجید میں جوانی کا تذکرہ آیا۔ اچھا، اس کے بعد جا کے ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کا، جس میں ہمیں جسم کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر جو ہے نا ظالم لوگوں نے حکومت کی، تو بنی اسرائیل تھوڑے سے سمجھدار بھی تھے، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی رہنمائی میں ہم چلیں۔ تو وقت کے جو نبی تھے انہوں نے ہمیں نام ملتے ہیں طالوت، انہوں نے کہا یہ آپ کے بادشاہ ہوں گے۔ تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہمارے اوپر، یہ تو ہمیں غریب بھی ہیں ہمارے میں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 237 تقریباً یہ آیت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ جو طالوت ہے نا ان کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی وسعت دی، یعنی کہ جسم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا۔ اور مفسرین اور یہاں پر یہ بات ایک بڑی پیاری لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد، جسم سے مراد وہ قوت والے تھے، اور یعنی کہ بہادری ان کے اندر تھی۔ اور یہ بھی بات لکھی کہ جس بندے نے حکمران بننا ہو یا جس بندے کو حکمران بنانا ہو اس کے اندر دو چیزیں ہونا لازمی ہیں، ایک وہ کہ اپنے علمی طور پر وہ قوی ہو، اس کو حکومت چلانے کا علم ہو، دوسرے طور پر وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، یعنی کہ اس کو کہیں پر ڈر خوف کا اتنا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت اہم ریکوائرمنٹ، لیڈرشپ کی بہت اہم ریکوائرمنٹ ایک قرآن نے اصول دیا۔ اس کے بعد تیسری مثال ہمیں قرآن مجید سے ایک ملتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی تھے، تو ان کی ایک بیٹیاں جو ہے نا کنویں کے پاس کہیں کھڑی ہوئی تھی وہ پانی لینے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے نا اور لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تو جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کنویں سے پانی بھی نکالا اور ان کو بڑے ایک امن کے ذریعے جو ہے نا ان کو گھر تک پہنچایا۔ تو وہاں پر ان کی بیٹیوں نے کہا انہ لقوی امین، بابا جان یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام یہ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو قوی سے مراد کہا کہ انہوں نے اکیلے پانی نکال لیا، تو یعنی کہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور فٹ تھے۔ تو یہ قرآن مجید سے ہمیں تین چار مثالیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں کہیں کہیں پر جو ہے نا جسمانی طور پر مضبوط رہنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو قوی مومن جی ضعیف مومن سے زیادہ بالکل، پسند۔ یہ بھی آج کی حدیث میں بات۔ چلیں، یہ تو آپ نے قرآن مجید کی کچھ ہمیں اگزامپلس دے دی، اگر حدیث کی روشنی میں بات کی جائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں فٹنس کے حوالے سے؟ بالکل حدیث مبارکہ بھی دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی جو ہے نا ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم فالو کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو فالو کر سکتے ہیں، رول ماڈل ہے وہ، جی بالکل رول ماڈل ہے، بالکل جو کرنا تھا وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ ہاں اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ علیحدہ سی بات ہے، ہمیں ہمارے علم میں کمی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے دو تین احادیث ایسی تذکرہ کی اور ذکر کی جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے صحت کی اور جسم کی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ ان کو پہلے جو ہے نا یعنی کہ نعمت جانو انہیں. کس طرح؟ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا وہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. یہ اتنا بڑا قانون بتا دیا کہ اپنی صحت کو یعنی کہ اپنی جوانی کو، اپنی مضبوطی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اس میں علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ جو کام انسان جوانی میں کر سکتا ہے نا اور اپنے جسم کی مضبوطی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ انسان کسی ایج میں نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں بندے نے اگر بزنس کھولنا ہو اور اس میں جو ہے اسٹرگل کرنا ہو تو بندہ یہی عمر میں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد بندے نے اگر ایجوکیشن میں جانا ہو، خوب بھرپور طریقے سے پڑھنا ہو تو یہ جو ہے نا ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ یہی عمر ہے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے نا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں الصحت والفراغ. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی کہ بندہ مشغول نہیں ہے، اس کو ٹائم ملا ہوا ہے. صحت کو اللہ کے نبی نے یہاں پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تو وہی بات آ جاتی ہے کہ صحت کو انسان جو ہے نا بہت سی غلط چیزوں میں جا کے جو ہے نا ضائع کر دیتا ہے اور بہت سے ایک کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایکٹیویز میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت کا اس کو نعمت کا پتہ نہیں لگتا. لیکن جب انسان کی صحت کی تھوڑی سی عمر نکلتی ہے تو انسان کو اس ٹائم تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، یار کاش میں وہ راتوں کو جا کے دسمبر کی راتوں میں تہجد پڑھ لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے 2-3 مثالوں سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اپنے جسم کو قوی رکھیں. اور آپ نے جس طرح حدیث بتا دی کہ قوی مومن جو ہے نا اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. تو اسی وجہ سے محبوب ہے کہ جو کام قوی مومن کر سکتا ہے نا وہ ان کے جو نچلی سٹیج کے مومن ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہاں، یہاں پہ تو مجھے وہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی کی صحت اس طریقے سے اگر وہ صحت مند ہے نا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے سر پہ تاج سجایا ہو لیکن اس تاج کو خالی ایک بیمار شخص ہی دیکھ سکتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے وہ ایک فراغت کی اور صحت کی مثال دی، تو جس کے پاس صحت ہوتی ہے وہ اس کو بیچارہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. تو ہمیں جو ہے اچھی صحت کا ایک تو شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا ہے، مزید اس کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرنی ہے. بالکل. اور صحابہ کے لائف سٹائل میں ہمیں کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں سنا ہے جیسے ان کو ریسلنگ بہت شوق سے ریسلنگ کرتے تھے، پھر وہ یہ ہے کہ جنگ کی تیاریوں کے لیے وہ خود کو ہر وقت تیار رکھا کرتے تھے صحابہ کرام. تو ان کی زندگی سے ہمیں کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ وہ اپنی فٹنس کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بالکل، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی جو تھے کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے انہوں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے تو انہوں نے بعینی جس طرح اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اس کو فالو کیا. ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں اور حدیث مبارکہ میں ایک بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کھیلوں کی ترغیب دی ہے جو انسان کی جسم کی نشو و نما کو بڑھائیں. اس وقت جو کھیل تھے یا تو گھڑ سواری تھی، گھوڑے وغیرہ کی جہاد کی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد تیر چلانا، اور ایک اور جس کے میں ترغیب ملتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ ہے دوڑ لگانا خالی، جس کو اپنی زبان میں جوگنگ کہہ لیں. یعنی کہ بعض اوقات تو اس میں مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، ایک یعنی کہ 2 نشانوں کے درمیان دوڑنا، مطلب کہ ایک جگہ میں چلتے رہنا، دوڑنا. یہ بھی ہمیں بہت سے صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کی بھی ایک دوڑ کا تذکرہ ہے جو کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک موقع کے ساتھ دوڑ لگائی. پہلی دفعہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دبلی تھی، جیت گئی. پھر اس کے بعد دوسری جب آخری دوڑ لگائی تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جو ہے نا حساب برابر ہو گیا. تو مطلب کہ دوڑ کا اور یہ گھڑ سواری کا اور یہ تیر اندازی کا ہمیں تذکرہ قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے. اور وہاں پر بھی ایک ہی میسج آتا ہے کہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو حالات کے سامنے کوئی بھی یعنی کہ حالات آ جائے انسان پر، اس کے لیے اپنے آپ کو جسمانی طور پر پراپرلی فٹ رہنا چاہیے، اس کے لیے ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے انسان کو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ فٹ ہے نا تو جسمانی طور پہ فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایک ذہنی طور پر بھی مشکل وقت کو فیس کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے. آپ کسی مشکل وقت میں گھبراتے نہیں اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہو. تو ایک جم جانے کا یہ بھی بہت بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے اور دماغ سے خوف نکل جاتا ہے چیزوں کا. بالکل. تو اب جیسے کہ ہم اپنے چینل پہ موسٹلی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں فٹنس ریلیٹڈ، جم ریلیٹڈ، تو باڈی بلڈنگ کے حوالے سے کچھ کویسچننگ کر لیتے ہیں. فٹنس ایک الگ چیز ہے، باڈی بلڈنگ اب جیسے کہ آج کل ایک پراپر سپورٹس بن چکا ہے. اب کچھ ہمارے ریلیجن کے اندر جو ہے وہ ریسٹرکشنز وغیرہ بھی ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو کیا ایک مسلمان باڈی بلڈنگ کا سپورٹس کھیل سکتا ہے؟ اور کیونکہ اس کا جو یونیفارم ہے باڈی بلڈنگ کا وہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ کے 70 نمایاں ہوتے ہیں، چھپے نہیں ہوتے. اس بارے میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، پہلے ایک جو ہے نا ایک قانون ہے جو ایک ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ رب العزت کو ناراض کر کے
مخلوق کی اطاعت کرنا یہ کہیں کسی حدود میں جائز نہیں ہے. تو ہماری جتنے بھی سپورٹس ہیں اگر ہم ان کو ذرا زیادہ ڈیپلی اس کو دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اسلام کے تھرو بھی جائز ہیں, بس ہم نے جو اپنی 2-3 چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ ہو تو وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ جم کی بات کر رہے ہیں, سطر کا دیکھنا اور دکھانا یہ تو اسلام میں ممنوع ہے. اس کے علاوہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر اس میں لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی اسلامی جو احکامات ہے وہ اس سے نہیں چھوٹ رہے تو اس میں تو کوئی کوئی بری بات نہیں ہے, تو انسان اس پہ کر سکتا ہے. لیکن جو چیزیں منع ہے, لیکن ممنوع ہے, مقابلے کے لیے ضروری ہے نا, مقابلے کے ہم لیے آپ کو ایک مقابلہ ہی آپ نے جسم دکھانے کا مقابلہ ہے, وہ آپ کا جسم جتنا بہتر دکھے گا اس میں ہی آپ کے جیت کے چانسز بڑھیں گے. میں نے آپ کو وہ قانون بتا دیا پہلے بھی کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو پھر کچھ احکامات دیے ہیں نا, اور اس میں ہماری بہتری ہے. اب دیکھیں جسم کا دکھانا اور اپنے آپ کو اگر یہ شروع سے دکھانا کہ بھائی میں دکھاوا کر رہا ہوں لوگوں کو جو ہے نا ایک مطلب کہ دکھانا چاہتا ہوں, تو دکھلاوا تو ویسے ہی اس کو شرک بھی کہا گیا. تو ایک روح میں رہتے ہوئے ایک حدود میں باؤنڈری میں رہتے ہوئے انسان کر سکتا ہے. مطلب اس کے لیے پھر یا تو کچھ باڈی بلڈنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز چینج کرنے چاہیے, اس میں ہماری جو فیڈریشنز ہیں اس میں کچھ علماء کو آنا چاہیے تاکہ وہ کچھ ایسے رولز سیٹ کریں بالکل جو کہ ہماری شریعت جس کی اجازت دیتی ہو. بالکل, یا تو علماء کو آنا چاہیے یا باڈی بلڈر جتنے بھی ہیں ان کو علماء کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے تاکہ اسلام بھی ہمارا پراپرلی اس پر عمل ہوتا رہے اور یہ کام بھی ہمارا چلتا رہے. صحیح ہے. چلیں ایک اور سوال اکثر مجھ سے جم میں لڑکے کرتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے جسم کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے, جیسے سینے کے بال ہو گئے, بازوؤں کے بال ہو گئے, تو اس کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اکثر تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ کر دیا آپ نے اگر بازو کے بال کاٹ لیے تو. اچھا تو اس کو تھوڑا سا آپ کلیریفائی کر دیں. دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ جو ہمیں جہاں پر غیر ضروری جو غیر شرعی طور پہ بال ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہاں گئے ہیں, وہ کاٹنے چاہیے بالکل. لیکن یہ جو جسم کے بال ہیں اور اس کے علاوہ اور جو بال ہیں جو کہ جم کی وجہ سے کاٹے جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ عذر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو ایک جم کے لیے خاص طور پہ کاٹنا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف ادب ہے, یعنی کہ ادب کے خلاف ہے, یعنی کہ ادب کے خلاف ہے, لہٰذا بہتر تو ہے نہ کاٹیں. لیکن اگر کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو پھر دیکھ لیں آپ, لیکن خلاف ادب ہے یہ بات. تو گناہ تو نہیں ہے کاٹنے کا؟ ہاں گناہ تو نہیں ہے, لیکن ایسا آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انسان ٹرینڈ بن جائے گا اور پھر مستقل طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بولا ہے نا کہ انسان کو جو ہے اپنی خوبصورتی پہ بھی ورکنگ کرنی چاہیے, صاف ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی انسان کے جسم پہ بال ہیں ہی بہت زیادہ اور وہ اس کی خوبصورتی میں بھی رکاوٹ پیدا ہاں وہ تو الگ بات ہوگی نا, جس طرح آپ نے کہا کہ بال ہی زیادہ ہیں وہ تو پھر الگ ہو گیا. لیکن اگر ایک مناسب طور پہ بال ہیں تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ خلاف ادب ہے, پھر تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر زیادہ طور پہ اس کو تو دیکھا جائے گا, علماء سے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی, علماء پہلے ڈیسائیڈ کریں گے واقعی میں ہے بھی یا نہیں, تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. چلیں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ اور کر لیں گے. باقی آج کل جم کے انوائرمنٹ میں جیسے کو جمز ہو گئے, لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ویسے تو یہ شریعتاً میرا خیال ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ ہم تو ہمارا کلچر تو وہی ہوتا ہے جو مغرب کرتا ہے, وہی ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں مغرب کو دیکھ کے. دیکھیں ہم نے بہت سی جگہ پہ دیکھا کہ ہماری جو خواتین تھیں جو کہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی, تو بہت ہی مضبوط تھیں, کیونکہ فٹنس کی ریکوائرمنٹ تو آج کل خواتین میں بہت زیادہ ہے. اچھا ان کو فٹ رہنا چاہیے, اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے, جم تو آنا چاہیے ان کو. اب لیکن کن لیمیٹیشنز میں آتے ہوئے یہ بات تو یاد رکھیے گا کہ عورت کی جو نماز بھی ہے نا وہ گھر میں زیادہ پسندیدہ ہے مسجد کی نماز سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کے ذریعے شیطان جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے, اور معاشرے کو بگاڑنے میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, ایک مال و دولت, ایک دوسرا عورت. اور اسی کے تھرو آج کل پوری دنیا چل رہی ہے. اگر جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں تو مال و دولت کی وجہ سے ہماری, اور یا تو خواتین کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اسلام فٹنس سے نہیں منع کرتا, اب فٹنس کے ماحول بتا دیے. اب مرد کا ماحول ہے وہ باہر جائے, اور خواتین اپنے گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس سے ممانعت نہیں ہے. اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو گھر میں 100 ٹوٹکے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ بتا رہا ہوتا ہے. اور جو ایکسرسائز ہیں اگرچہ ڈمبل وغیرہ یہ چیزیں ہماری جو پلیٹیں وغیرہ ہیں تو آپ کو جم میں ملیں گی, لیکن اگر گھر میں انسان اگر اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو میچور کر کے یار میں گھر میں ہی کروں گا یا گھر میں کروں گی تو انسان کر سکتا ہے. لیکن ایک اصل میں نا ماحول کا بھی بہت فرق ہوتا ہے. ایون مرد حضرات بھی اگر گھر پہ کرنا چاہیں نا تو ایک دن موٹیویشن ہوتی ہے, 2 دن ہوتی ہے, تیسرے دن نہیں کر پاتے. لیکن جب ایک جم کے انوائرمنٹ میں آپ جاتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ دوسرے لوگ بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کے آپ کو بھی تھوڑی موٹیویشن ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے آپ پرفارم کرتے ہیں. میں اس کو اس ایک بات سے واضح کرتا ہوں. دیکھو شریعت کو ہم نے اپنے تابع نہیں کرنا, ہم نے شریعت کے تابع ہونا ہے.
تو اب یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. تو دیکھیں شریعت عورت کو گھر میں رہنے کو پسند کرتی ہے, تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں بھی جب قرآن مجید کی چند آیتیں بھی ہیں, لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, کہ جب یہ خواتین باہر جاتی تھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ جو منافق لوگ ہوتے تھے یہ آوازیں کستے تھے, تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ یا نبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن, تو پردے کا حکم نازل ہوا. تو بات وہی ہے کہ خواتین کی وجہ سے زیادہ مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اکثر جو ہے نا. اور کو کیا بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں جو چیز منع ہے پردے کا حجاب ہے, لازمی ہے, اگر گھر میں کر لیں تو وہی بات آتی ہے کہ زیادہ بہتر گھر میں ہی ہے. اور سیپریٹ اگر لیڈیز کا جم ہے تو وہاں بھی کر سکتی ہے, وہاں تو کوئی میرا خیال ہے پرابلم نہیں ہونی دیکھیں چاہیے. اگر سیپریٹ لیڈیز کا جم ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو, آنے جانے میں کوئی بالکل پردے کا ماحول ہو, اور کسی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو کہ جو ان کے سطر یا ان کے حجاب میں رکاوٹ ہو, پھر دیکھا جا سکتا ہے اس میں. کیونکہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اگزامپل لی جائے تو وہ بھی ایک تجارت کیا کرتی تھیں, بالکل اور ظاہری بات ہے گھر پہ بیٹھ کے تو تجارت ہو نہیں سکتی. صحابہ کرام کے دور کی خواتین ہیں تو وہ بھی کافی ایکٹیو رہتی تھی, ایون جنگوں میں بھی وہ جایا کرتی تھیں, صحابہ کرام کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی. لیکن ایک پروپرلی حکم نہیں تھا, پروپرلی نہیں تھا, یعنی کہ جو یہ ضرورت کے تحت چیزیں تھی وہ نہیں کہتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات کی, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا جو مال تھا تجارت تھی وہ غلام کے ذریعے کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی جس طرح ان کا مال لے کے گئے وہ خود نہیں گئی تھی, اللہ کے نبی ان کا مال لے کے گئے. ان میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے, البتہ ہم اس طرح یعنی بالکل عام یہ بات کہہ دیں تو یہ بالکل کسی روح سے ہمیں مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی جس اگر ایک پردے میں رہتے ہوئے ماحول بنایا جائے وہ الگ بات ہے. پھر ایک اور سوال میوزک کو لے کے جو ہے وہ کافی علماء کرام اس پہ منع کرتے ہیں کہ بھائی جم اس لیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جم میں گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کس طریقے سے روک سکتے ہو؟ اب جم والے نے اگر گانے چلائے ہوئے ہیں تو آپ اپنی ایکسرسائز پہ فوکس کر لو, تو اس کا گناہ کس کو جائے گا, ایکسرسائز کرنے والے کو یا گانے چلانے والے کو؟ علماء جم جانے سے منع نہیں کرتے, علماء گانے سننے سے منع کرتے ہیں. جم جانا چاہیے, جم جانے کا تو ہم بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, لیکن اگر اس بندے کو سمجھا دیا جائے بھائی تھوڑی سی بات, دیکھیں انسان نرم دل ہے, انسان مان جاتا ہے ایک دو دفعہ بات کرنے سے بھائی کہ یہ جو آپ چلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان ان کو کم ہو رہا ہے, آپ کو زیادہ مل رہا ہے, سارا گناہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو اس طرح اگر پیار محبت سے بات کر دی جائے, سمجھا دیا جائے, تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں. امید ہے کہ وہ بھائی کا دل نرم ہو جائے, وہ کر دیں. لیکن بہت سے لوگ تو یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی میوزک کے بغیر, یہ تو ہمارا میوزک ہمیں جوش دے ہاں رہا ہے. یہ تو ہمارا ذہن بن گیا نا کہ ہمیں موٹیویشن ہی میوزک. حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں مصر کے, ان کی آواز میں ایک اتنا موٹیویشن تھا کہ لوگ جو کام نہیں ہوتا تھا نا لوگوں سے, ان کی تلاوت لگا کے کانوں میں ڈال کے وہ کام کرتے تھے, بہت جلدی کام ہو جاتا تھا. یعنی کہ ان کی سر تھا, ایک آواز تھی, دبدبہ تھا. تو دیکھیں ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا کہ ہمارا جو موٹیویشن ہے ہم وہ یہی چیزوں سے ہوگا. اگر میں سیریس سی بات کروں, اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر سنیں تو موٹیویشن انسان کے اندر خود ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ موٹیویشن ہی تو ملتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو انسان کہتا ہے چلیں پھر مسلمان ہوتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہو کہ بھائی ہم نے یہ موٹیویٹ ہونا ہی کس کے ذریعے, یا تو ہم نے مذہبی اسکالر کے ذریعے ہونا ہے یا تو میوزک کے ذریعے. حالانکہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں, ہم نے بات شروع کر دی, یہ جو ہمارا میوزک ہے یہ روح کی غذا ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا, ہم جم میں بھی اکثر سنتے رہتے ہیں بھائی روح کی غذا ہے. تو بھائی روح, ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اس کو بنایا ہے جو حلال ہے. میوزک تو ہے ہی حرام, یہ غذا کیسے بن سکتی ہے؟ تو ایسے نہ کریں, آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کریں. آپ کو دیکھو ہر چیز میں جم آنے, روز اگر ریگولرلی جم آتے ہیں تھوڑا سٹارٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے اگر تھوڑی دیر ہم سانگ کو تھوڑا سا چھوڑیں گے, شروع میں سٹارٹنگ میں مسئلہ ہوگا, باقی روٹین بن جائے گی. ہم نے خود کتنے لوگوں کو دیکھا جو میوزک سنتے نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, خالی میوزک کے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہیبٹ کی بات ہے, عادت ہو جائے گی, عادت کی بات ہے. اور بات ہاں, اور ہم نے مجبوری بنایا ہوا ہے, لازم اور ملزوم بنایا ہوا ہے. یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا, اگر گانے نہیں ہوگے تو جم نہیں ہوگی. یہ غلط ہے, ہم نے لازم ملزوم نہیں ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو انسان کو چھوڑنی چاہیے غلط چیزیں, جو بھی اسلام کے مطابق نہ اس بندوں سے تھوڑا سا ہٹ ہی جائے تو بہتر ہے. ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کر لیں, کوشش کریں, کیوں نہیں. اور یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے آج کل کی یوتھ ہے, آج کل کی یوتھ ویسے تو کافی لوگ موٹیویٹ ہوتے بھی ہیں اپنی فٹنس کی طرف, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو موبائل گیمنگ وغیرہ میں لگے رہتے ہیں یا گھروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور فضول ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں, فٹنس کی طرف نہیں آتے. تو ان کے لیے اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی دیں, کیونکہ آپ کو خود بھی, آپ بھی ایک اپنے لائف میں ایک ایسے مومنٹ پہ تھے جس وقت آپ یہ سب کچھ فیس کر رہے تھے. بالکل, پھر آپ کو اپنی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ ریلائز کیا کہ نہیں, آپ کو بھی اپنے فٹنس کی طرف آنا چاہیے. تو وہ مائنڈ شفٹ کس طریقے سے ہوا, اور اگر اب آج کی یوتھ کا ایسا مائنڈ شفٹ کرنا ہو تو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں ایک بات, ہم جب پڑھتے تھے سٹارٹنگ میں تو ہم نے 2-3 باتیں اپنے اساتذہ سے سنی تھی کہ جو جتنا مصروف رہے گا وہ اتنا محفوظ رہے گا. صحیح ہے.
اب دیکھیں انسان گیمنگ میں جائے گا, موبائل ویڈیوز پہ جائے گا تو انسان محفوظ نہیں ہے, انسان پھر آگے بڑھے گا. اور آج کل دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کو, یہی سب سے بڑی ہماری مطلب کہ آج کل نوجوانوں میں یہ نیگیٹیوٹی دیکھی جا رہی ہے کہ بس لیٹ جانا ہے, موبائل کو دیکھنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ادر کنٹری جو ہیں, جاپان وغیرہ اور ہمارے امریکہ وغیرہ, انہوں نے اپنے نوجوانوں کو اتنا کوئی مصروف کیا ہوا ہے نا, اس وجہ سے دیکھ لیں وہ 18-19 سال کی عمر میں سافٹ ویئر انجینئر بن جاتے ہیں, 12 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ہے, جو جتنا مصروف رہے گا اتنا محفوظ رہے گا. محفوظ کا مطلب ہے کہ اس کو منفی قسم کے خیالات آئیں گے نہیں. اور جو بندہ فارغ ہے اور خالی کیا کہتے ہیں دماغ شیطان کا گھر ہے, پھر شیطان صاحب آئیں گے, وہ ان کو غلط چیزوں پہ لگائیں گے اور وہ لگ جائیں گے, پھر وہ اپنی جوانی کو اس طرح ضائع کریں گے ان کو خود پتہ نہیں لگے گا. پھر جیسی ینگ ایج گئی پھر وہ یہ کیا کر دیا. تو بھائی موبائل دیکھیں, موبائل کی بات آپ نے کر دی, ہم نے موبائل کو یوز کرنا ہے, موبائل نے ہمیں نہیں یوز کرنا. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے موبائل کو بالکل چھوڑ دیں, جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کی بات آئی تھی کہ بھائی موبائل نہیں, بھائی ضرورت کی حد تک کریں, لیکن جہاں ضرورت ختم. اب اس کی مثال ایک انہوں نے اس طرح سمجھائی تھی, اب آپ کے ذہن میں بات ہے کہ میں نے واٹس ایپ چلانا ہے, تو آپ نے واٹس ایپ کھولا, میسج پڑھا, کام کیا, اب آپ نے انسٹا پہ نہیں جانا, صحیح ہے, ریل نہیں دیکھنی, فیس بک کا میسج نہیں دیکھنا, بس واٹس ایپ کا کام ہو گیا, وہ فضول کام ہے, بند کیا, چلیں بھائی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائے. تو یہ تحت ہے اپنے آپ کو جتنا اگر آپ موبائلوں میں لگائیں گے نہ, موبائلوں سے آپ کی ایک تو ایک ہے نا کہ اسلامی طور پر یہ فراغت یعنی کہ فارغ رہنا ہی برا ہے. ایک مطلب فزیکل طور پہ بھی دیکھیں, انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے, آنکھوں کی جو ہے نا ویک ہو جاتی ہیں, تو تمام چیزیں ہیں, اور پڑے رہیں گے پھر آپ کو پتہ ہے انسان کا ویٹ بڑھنا ہی بڑھنا خود بخود. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اچھا نہیں لگتی. آپ جم جائیں یا کوئی ایسی اپنی ایکٹیویٹی رکھیں جو آپ کو مصروف, جو آپ کو تھکا دے, جو آپ کو فارغ, آپ کو غلط چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے, آپ سو جائیں آ کے. بس ایسی چیزوں کو کرنا چاہیے. ینگسٹر کو تو یہی ہمارا میسج ہے کہ بھائی مصروف رہیں, بس پڑھائی میں رہیں, جم میں رہیں, مصروف رہیں, بس مصروف رہیں. چلیں موسیٰ, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا, اور آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کافی پروڈکٹیو رہا, بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی, کیونکہ ہم کافی مطلب ایک دو نظریے ہیں, ایک یونیورسٹی لائف کے اسٹوڈنٹ کے اور ایک مدرسے لائف والے اسٹوڈنٹ کے. تو آج ہمیں کچھ انسائٹس مدرسے لائف کی بھی ملی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کس طریقے کا لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. تو کافی اچھا آپ کے ساتھ جو ڈسکشن رہا. باقی آپ لوگوں کو بھی یہ ریکمنڈیشن ہے, یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں ایسے ہی ریلیجس, تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, تو انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو شوٹ کریں گے جس میں ہم آپ کے وہ تمام کویسچنز آنسر کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ ملیں گے ایک اور پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.